من الشيطان الرجيم. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم سبحان الله ما شاء الله سبحان الله كانوا من آياتنا عجبا. سبحان الله إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يرجون شفاعتي إلا من أشرك بالله. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا. جبریل بھی شیدا ان کے ہیں، یہ شان نبوت کیا کہنا. جس دل میں ہو پرتوئے کرسی و عرش، اس دل کی بلندی صلی اللہ. جس سینے میں قرآن اترا ہو، اس سینہ کی عظمت کیا کہنا. عقیدت و احترام کے ساتھ تمام احباب شوق سے درود شریف پڑھ لیں. استاد العلماء مفتی اعظم پاکستان
علامہ مفتی حبیب الرحمان صاحب درخواستی، پیر طریقت، عالم بعمل، مجاہد اسلام مولانا سیف الرحمان صاحب درخواستی، ذی وقار محترم جملہ علماء کرام، ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم نے ابھی شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب درخواستی دامت برکاتہم العالیہ کی زبانی بخاری شریف کی آخری حدیث پاک کا درس سبق سنا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان اکابر کے قدموں میں ہمیں بیٹھنے اور ان کی غلامی کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں، اور یہ محفل ہم سب کے لیے اللہ رب العالمین اپنے خاص فضل و کرم سے ذریعہ نجات بنائیں۔ آج رات کی یہ گھڑیاں میرے لیے نہایت اہم بھی ہیں، کیونکہ جامعہ ہزا سے فارغ ہونے والے تمام وہ طلباء اب طلباء نہیں علماء ہو گئے بحمد اللہ، جن کی دستار بندی کا حسین منظر آپ نے دیکھا، وہ بھی تشریف فرما ہے، اور بالخصوص حضرت مفتی صاحب مولانا سیف الرحمان صاحب اور باقی اکابرین، ان کی شفقت ہے۔ میں قلت وقت کے پیش نظر بغیر کسی تمہید کے اپنے عنوان کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ محترم دوستو، 15واں پارہ سورہ کہف سے چھوٹی چھوٹی 3 آیات طیبات میں نے آغاز میں تلاوت کی ہیں۔ اللہ نے ان آیات طیبات میں اس زمانے کا ذکر فرمایا ہے جب عام لوگ کافر مشرک تھے، بت پرست تھے، اور ان کا بادشاہ بھی مشرک تھا، وہ بھی بت پرست تھا، جس کا نام تھا دقیانوس۔ کیا نام تھا؟ آپ ظاہر میں دور بیٹھے ہیں، لیکن آپ دل ملا کے بیٹھیں گے، ذرا بولیں گے میرے ساتھ، تو تب میں قرآن پاک کی آیتیں پڑھوں گا، تھوڑی فضا بنانے دیں۔ محترم دوستو، دقیانوس کا زمانہ، سال بعد مشرک قوم جمع ہو کر بڑے سارے میدان میں میلہ کراتے تھے، اور عالم یہ تھا کہ بغلوں میں جیبوں میں بت لے کے آتے، بتوں کو سامنے رکھ کے نمائش کرتے اور انہی کے سامنے عاجزی انکساری کرتے تھے۔ علماء کرام بھی متوجہ رہے اور آپ احباب بھی۔ اس دور میں، بت پرستی کے دور میں، اللہ نے اپنا نام بلند کرنے کے لیے چند نوجوانوں کو منتخب فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے انہم فتیۃ، وہ چند نوجوان تھے جو تنہائی میں بیٹھ گئے اور آپس میں کہنے لگے، یار جوانی عارضی ہے، یہ جان بھی آنی جانی شے ہے، آخر فنا ہو ہی جانا ہے، تو ہم عہد کرتے ہیں، قول اقرار کرتے ہیں کہ جوانیاں لٹا دیں گے، وقت آیا تو جان کا نذرانہ دے دیں گے، ظالموں کا ہر ظلم و ستم برداشت کریں گے، لیکن اس بے وقوف دقیانوس اور اس کی بت پرست قوم تک یہ پیغام پہنچا کے رہیں گے کہ بت حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، مشکل کشا صرف اللہ ہے۔ مشکل کشا کون ہے؟ بھئی ابھی حضرت شیخ بھی اس جملے پر زور دے رہے تھے، اور آپ یقین کریں کہ شیخ نے جب آپ سے کہلوایا نا کہ رب کون، آپ نے کہا اللہ، تو وہاں بیٹھے میرے ذہن میں یہ عنوان منتخب ہوا کہ میں نے اس پہ بات کرنی ہے۔ محترم دوستو، وہ نوجوان ابھی آپس میں باتیں کر رہے تھے
کہ یار ان مشرکوں کو سمجھانا چاہیے کہ رب اللہ ہے. اس دور کے سی آئی ڈی رپورٹر خوش آمدید ہر دور میں ہوتے ہیں نا، دوڑے دوڑے گئے اور جا کے دقیانوس کو کہنے لگے دقیانوس بادشاہ سلامت، پتہ ہے وہ جڑے صوفی بیٹھے نے انہاں دا عقیدہ کی ہے بادشاہ، یہ کہتے ہیں اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین اور ساری مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے. یہ تو ہیں رب والے، اللہ کا نام لیتے ہیں. چونکہ وہ کافر مشرک تھا، بت پرست تھا، دقیانوس غصے میں آیا، بکھر گیا، کہنے لگا یار جلدی پکڑ لاؤ ان صوفیوں کو، ان سے انتقام لو. خانپور کے روشن ضمیروں اگر تصورات کی دنیا میں میرے ساتھ چلو تو منظر سجا لیں. آپ یوں سمجھیں قرآن کے زبان میں کہ وہ دقیانوس فرعونیت کی ادا میں بیٹھا ہے، چاروں طرف فوج کی قطاریں ننگی تلواریں لے کر کھڑی ہیں اور چند اللہ والے گرفتار ہو کے اس لعین کی عدالت میں کھڑے ہیں. وہ دقیانوس ان اللہ والوں پہ روب جھاڑتے ہوئے کہتا ہے ہاں بھائی صوفیو کسے رب مانتے ہو؟ خانپوریوں ان صوفیوں نے ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے جس جرأت سے اللہ کا نام لیا، ان کی باتیں اللہ کو اتنی پسند آئیں، اللہ نے ان فقیروں کی باتوں کو قرآن بنا دیا. بس میری تمہید ختم، تقریر شروع. اب آپ کے ساتھ چلیں گے، سارا مجمع کہہ دے سبحان اللہ. نوجوان کھڑے ہیں، وہ ظالم کہتا ہے ہاں بھائی کسے رب مانتے ہو؟ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ واضح کرو تمہارا نظریہ کیا ہے؟ یہ نوجوان بولے فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه یار آپ مجھ سے زیادہ نہیں سکے ہوئے. علامہ ندیم صاحب کو پتا ہے کہ آج کل کیسے ہم چل رہے ہیں، سارے موج میں کہہ دو سبحان اللہ. اور خانپور کے روشن ضمیروں، دقیانوس نے روب چھاڑتے ہوئے پوچھا کسے رب مانتے ہو؟ اللہ والے بے باک ہو کے بولے، نڈر ہو کے بولے، بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑی متانت کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ، حلم و استقامت کے ساتھ، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے اللہ والے بولے ربنا ربنا رب السماوات والارض. ظالم تو بھی سن، تیری فوج کی قطاریں بھی سنے، ہمارا ایمان ہے، عقیدہ علی الاعلان ہے. ربنا رب السماوات والارض. اللہ والے بولے ہمارا رب اللہ، آسمانوں کا رب اللہ، زمینوں کا رب اللہ. یار اللہ کا نام لیتے کیوں شرماتے ہو؟ ذرا تار ملا ہی لو، کہہ دو اللہ. علامہ یا باسی بھی تشریف لائے. توجہ بھائی، ہاں بھائی سارے بولو اللہ. ابھی شیخ درخاستی کا سبق یاد کیا، ابھی بھول گئے. سارے بولو رب کون؟ انسانوں کو پالنے والا، جنات کو پالنے والا، ہواؤں میں اڑنے والے تمام پرندوں کو پالنے والا، سمندروں کی تہ میں رہنے والی مخلوقات کو پالنے والا. رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان.
عقیدہ توحید جا ذرا مست ہو جاؤ سارے. چلو سٹیج والے وہ علماء بولے جو ابھی ابھی دستار بندی جن کی ہوئی ہے, سارے بولے رب کون؟ اللہ. ساری دنیا کو پالنے والا, دنیا وما فیہا کا خالق مالک کون؟ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون. خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. یار اب تو بولو, سارے بولو رب کون؟ بھئی اللہ کے نام میں روب ہے, اللہ کے نام میں روب ہے. شیخ درخواستی بھی فرمایا کرتے ہیں, اکثر و بیشتر تقریباً تمام تقاریر میں شیخ فرماتے ہیں دنیا کے کسی اسلحہ میں اتنا روب نہیں ہے جتنا روب اللہ کے نام میں ہے. اور یہ اللہ کا نام میٹھا بھی بہت زیادہ ہے, لیکن دشمن پر بھاری اتنا ہے کہ خانپور کا یہ عظیم الشان اجتماع جب دل کی گرج اور روب کے ساتھ اللہ کا نام لے گا, انشاءاللہ امریکہ کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جائے. سارے بولو اللہ, اونچی بولو اللہ. رب کون؟ دقیانوس کے سامنے بات یاد ہے, دقیانوس کے سامنے جب اللہ والوں نے روب کے ساتھ استقامت و حوصلے کے ساتھ اللہ کا نام لیا, حیران ہو گیا, وہ بپھر گیا اور کہنے لگا صوفیو تمہیں کس کی حمایت حاصل ہے کہ تم میری آنکھوں میں آنکھیں ملا کے میرے سامنے اتنی جرات کے ساتھ اتنے حوصلے کے ساتھ اللہ کا نام لیتے ہو؟ تمہیں کس کی حمایت حاصل ہے؟ خانپوریو اللہ والے مسکرا کے بولے ہمیں دنیا کی حمایتوں کی ضرورت نہیں ہے, ہمارا سہارا بھی اللہ ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. وفی مقام يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله مومن تلواروں اسلحہ سے نہیں ڈرتا, مومن دشمن کی کسی طاقت اور روب سے نہیں ڈرتا. بولو مومن کے دل میں خوف کس کا؟ مومن کے دل میں روب کس کا؟ مومن کے دل میں ڈر کس کا؟ وَلَمْ يَخْشَ
المهتدين. دقیانوس حیران ہو گیا. توجہ، میں اب عنوان کو موڑ رہا ہوں، ابھی آپ سیٹ نہیں ہوئے، سیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ. عوام سے کہہ رہا ہوں توجہ رہے ذرا. وہ دقیانوس بھی اس زمانے کا بش تھا، اس زمانے کا، اور اللہ والے اس زمانے کے طالبان تھے جنہوں نے بت شکنی کا عہد کر رکھا تھا. دقیانوس کہنے لگا صوفیوں، میں تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، جاؤ ذرا غور فکر کر لو، سوچ لو. 3 دن بعد ٹھیک اسی ٹائم میری عدالت میں اسی مقام پیشی لگے گی. باپ دادا کی طرح بتوں کو مانا ٹھیک، ورنہ تمہارے ریزہ ریزہ نہ کرا دوں تو مجھے بھی بادشاہ نہ کہنا. اللہ مسکرا کے دولت دینے والا ہمارا ایمان ہے کہ موت و حیات پہ قادر بھی. یار رب دا نام لے لو، موج نہ لے دے، برکت ہونی ہے. اچھی آواز کہہ دو اللہ. 3 دن کی مہلت. اب سنیں آپ کانپوریوں میں توجہ ہو جائیں. 3 دن کی مہلت دے کے اللہ والے، مہلت لے کے اللہ والے کہاں گئے؟ ندیم صاحب نکتے تلاش کر دینے تے نکتے دیں دینے سنو. اللہ والے کہاں گئے؟ پہاڑوں کی طرف. پر نہیں سمجھ، دشمن سے ٹکرانے والے، اللہ کا نام لینے والے جب گئے تو کہاں گئے؟ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم. وہ دیکھو دقیانوس کی عدالت سے پیچھے ہٹے اللہ والے اور کہنے لگے او بت پرست، تجھے پہنچا تیرا علاقہ، ہمیں اللہ والے، ہمیں کسی شاہی تاج کی ضرورت نہیں ہے. ٹھوکر مارتے ہیں شاہانہ تاج ہمارے لیے اللہ کافی ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. اللہ والے ہٹے، میرے طرف دیکھ نظر، اللہ والے ہٹے، اس کا شاہی دربار چھوڑا، چند قدم پیچھے آ کے جیسے ہمارے تبلیغی بھائی مشورہ کرتے ہیں، ایک لمحہ ٹھہر کے مشورے کے لیے، ہاں بھائی کہاں جانا چاہیے. مشورے کے بعد امیر صاحب نے کہہ دیا آؤ اللہ کی یاد میں مصروف رہنے کے لیے پہاڑوں کی تنہائی بہتر ہے. چلے پہاڑ کی چڑھائی چڑھ کے، اگر متوجہ بیٹھے ہو خانپوری ہو، تصورات کی دنیا میں چلو، وہ سامنے غار ہے، غار کے اندر آئے، گول دائرہ بنایا، حلقہ بنایا. غار میں کہاں بیٹھے تھے؟ یار کسی کا بولو، اللہ والے کہاں بیٹھے تھے؟ غار میں حلقہ بنایا، جیسے جماعت والے مشورے کے لیے بیٹھتے ہیں نا، گول دائرہ بنایا. غار میں آپس میں کہنے لگے ہاں بھائی پرسوں 3 دن بعد وہاں پیشی ہے نا، ظالم سے ٹکرانا ہے، مشورہ کر لیں کن الفاظ سے اس کے ساتھ باتیں کرنی ہے، کس جرأت سے کلام کرنا ہے، متکلم کون ہوگا، کیسے کیسے بولیں گے.
ابھی مشورہ جاری ہونے لگا. ایک نے کہہ دیا یار سارے مشورے بعد میں کریں گے, غار میں بیٹھ کر پہلے اللہ سے مدد مانگ لینی چاہیے. مدد مانگو, اونچی بولو, مدد کرنے والا کون؟ اللہ میاں جو آپ کا نام لے رہے ہیں اللہ ان کی جھولیاں رحمت سے بھر دے. یا اللہ اگر کوئی بیمار ہے اسے اپنے نام کی برکت سے شفا عطا فرما. بلند آواز سے بولو, مدد کرنے والا کون؟ غار میں بیٹھ کر انہوں نے دامن پھیلایا, ہاتھ اٹھایا, آنسو بہائے, رو کے کہنے لگے ربنا. مولانا نسیم صاحب, غار والوں کی دعائیں بھی اللہ کو اتنی پسند ہیں, ان کی دعاؤں کو بھی اللہ نے قرآن بنا دیا. غار میں بیٹھ کے کہنے لگے ربنا 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 آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. او کریم اللہ, رحیم اللہ, مہربان اللہ, قادر قدیر اللہ, ذو القوت المتین اللہ, رب العالمین اللہ, احد صمد اللہ, اللہ سونا اللہ. غار والے رو کے کہنے لگے اللہ آپ نے خود دیکھا کہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے ہم نے تیرا نام بلند کیا, اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر تیرے نام کا نعرہ بلند کر دیا. اللہ تیرا نام لینا ہمارا کام تھا, اللہ اب ہماری حفاظت کرنا تیرا کام ہے. قرآن کہتا ہے ابھی ان کی دعا جاری تھی, اللہ کی مدد پہلے آ گئی. اللہ کی مدد, اللہ کی مدد آئی. علماء کرام کے جم غفیر میں, علماء کرام کے قدموں میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, اللہ بھی نرالی شان والے ہیں, حکیم رحیم, اللہ کی ادائیں بھی نرالی ہوتی ہیں. اللہ میاں غار والوں کے پاس آپ نے لشکر بھیجا جو 3 دن بعد فوج لے کے جائے دشمن کے پاس. فرمایا نہیں, اللہ فرماتے ہیں میری مدد آئی نیند کی شکل میں. کس شکل میں؟ نیند کی شکل میں. نیند دعا کرتے کرتے اللہ والوں پہ نیند غالب ہو گئی. بولو میٹھی نیند سلانے والا کون؟ ساری دنیا کو میٹھی نیند سلا کے آپ جاگنے والا اللہ. اللہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم. اللہ نے حکم فرمایا میرا نام لینے والوں غار میں سو جاؤ. نیند طاری کر دی اللہ نے, یہ بھی سو گیا, وہ بھی سو گیا, اسے بھی نیند آ گئی. دوسرا دن گزر گیا, تیسرا دن جب سورج طلوع ہوا, او لین دقیانوس, اپنے زمانے دا بش دقیانوس کہنے لگا وزیروں مشیروں اتحادی ممالک والے سارے جمع ہو جاؤ, منظر دیکھو, میں اللہ والوں سے انتقام لوں گا. سفیان آج نمٹ رہے, تسی آ جاؤ. اپنی دربار میں اس نے وزراء کو, مشیروں کو اور بڑیا بڑیا پگا والے بڑے بڑے قوانین کو بلایا کہ آؤ آج بھی صوفیوں سے انتقام لینا ہے. یہ سارے ظالم وہاں بیٹھے, انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے کافروں کے سینے میں, ان کا غصہ عجیب انداز میں بھڑک رہا ہے. اور سنو, اللہ تیری اداؤں کو سلام کرتا ہوں, تیری قدرتوں کے کیا کہنے. غار والے وہاں میٹھی نیند سو رہے ہیں. گزرتے گزرتے حضرت جب شام ہو گئی, وہ کہنے لگا یار وہ صوفی کہاں گئے جو اللہ کا نام لیتے تھے, وہ آئے تو نہیں, تو آج انتقام لینا تھا, کہاں گئے؟ بھئی کسی کو پتہ نہیں. اعلان کرو بھی صوفی کہاں گئے.
کی تلاشیاں لو، تلاشیاں لو پہاڑوں کی، کہاں گئے اللہ والے؟ دشمن تلاش کر رہا ہے اور غار والے میٹھی نیند سو رہے ہیں۔ اگر آپ حاضر ہیں تو کہہ دوں غار والوں کا محافظ اور غار والوں کا حامی و ناصر کون ہے؟ دقیانوس تلاش کرتا رہا، دقیانوس نے تلاشیاں لینا شروع کر دی، کہاں ملے؟ غار والے تو سو رہے۔ میں یہاں کہہ دوں تو یقیناً آپ کے لیے بھی دلچسپ جملہ ہوگا کہ ایک وہ بھی منظر تھا کہ نبی و صدیق غار میں آرام فرما رہے تھے، ابو جہل ان کو اپنی تلاش کر رہی تھی۔ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کے عاشقوں وہ منظر بھی یاد کرو جب غار میں دو تھے۔ غار میں کتنے تھے؟ سارے بولو غار میں کتنے تھے؟ ثانی اثنین، کاش سارا مجمع بھی گرامر سے واقف ہوتا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، غار میں دو آئے، ایک صدیق اکبر دوسرے آمنہ کے لال، گود صدیق اکبر کی سر مبارک آمنہ کے لال کا۔ نبی و صدیق جب غار میں آئے ابو جہل کا تلاش کرتے 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 مر تھک گئی، ختم ہو گئی، غار والوں کو تلاش نہ کر سکے۔ اگر کہنے دو تو کہہ دوں کافی عرصہ بعد، 1400 سال بعد تاریخ نے اپنا سبق دہرایا، نبی و صدیق کے غلام اب بھی دو ہیں۔ اور زمانے کا دقیانوس غار والوں کو تلاش نہ کر سکا، ابو جہل نبی و صدیق غار والوں کو تلاش نہ کر سکا۔ اور آج کافی عرصہ گزر گیا، آج کا لعین بشوی امیر المومنین ملا عمر کو اور شیخ اسامہ بن لادن کو تلاش نہیں کر سکا ہے۔ تو میں علماء کے قدموں میں بیٹھ کر یہ جملہ کیوں نہ کہہ دوں کہ جناب صدیق اکبر کو آقا نے بڑے پیار میں فرمایا تھا، ابو بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ جن دو کے ساتھ تیسرا اللہ موجود ہو۔ صدیق گھبرانا، صدیق لا تحزن ان اللہ معنا، ان اللہ معنا، ان اللہ معنا، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ وہ دو بھی کبھی شکست کھا سکتے ہیں جن کے ساتھ تیسرا اللہ موجود ہو۔ خانپوریوں میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، کریم اللہ تیری رحمت پہ ناز کر کے کہتا ہوں، اللہ جس طرح نبی و صدیق کی مدد فرمائی تھی، آج امیر المومنین ملا عمر اسامہ بن لادن کی بھی مدد فرما۔ یہ دو بھی اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ تیسرا
یار بولیں دو کے ساتھ تیسرا. اگر اللہ میری آواز امریکہ کے ایوانوں تک پہنچا دے تو قادر ہے. میں دنیا کفر کے کانوں میں یہ الفاظ دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح غار میں نبی و صدیق اکیلے نہیں تھے, تیسرا اللہ موجود تھا. آج اسامہ بن لادن ملا عمر اکیلے نہیں ہیں, ان کے ساتھ بھی اللہ کی مدد ہے. اور دقیانوس اپنے زمانے میں غار والوں کو تلاش کرتا کرتا مر چھپ گیا. غار والے زندہ رہے, نبی و صدیق کو تلاش کرتے کرتے ابو جہل نیست و نابود رہا, نبی و صدیق زندہ اور سلامت رہے. انشاءاللہ آج کا بشر اس کے تمام اتحادی لعین مر کھپ جائیں گے. شیخ اسامہ ملا عمر انشاءاللہ زندہ رہیں گے. اگر آپ حاضر بیٹھے ہیں تو ایک جملہ اور بھی دوں. یار اللہ کا نام لے تو اس سے میرے دل میں ایک رحمت سی طاری ہوتی ہے. سب کہہ دیں اللہ. مدد کرنے والا کون ہے؟ ہر مشکل وقت میں امداد کرنے والا کون ہے؟ ہائے کریم رحیم اللہ نے جو سلایا نا غار والوں کو, اصحاب کہف غار والوں کو جو سلایا نا, میٹھی میٹھی نیند آئی. اللہ میاں کتنی دیر؟ 300 سنین وازدادوا 9. دشمن تلاش کرتا رہا, غار والے سوتے رہے, میٹھی نیند سلائی اللہ نے, سوئے رہے. عرصہ گزرتے 309 سال گزر گئے. کتنا عرصہ گزر گیا؟ 309 سال. 300 سنین وازدادوا 9. 309 سال. بھائی یہ سونا اور جاگنا میرے آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. سلانے والا بھی اللہ, جگانے والا بھی. اب میں سمیٹ رہا ہوں انشاءاللہ, وقت تو میرا بہت سارا ہے, سمیٹ رہا ہوں. توجہ ہے ابھی. ہاں بھائی 309 سال بعد رب نے فرمایا یار جگاؤ غار والوں کو. تسی بھی ذرا جاگ کے کہہ دو جگانے والا کون ہے؟ کچھ ہی بولو یار سارے, جگانے والا کون ہے؟ یاد نہیں دے رہا, میں آخری جملے کرتا ہوں, سارے بولو جگانے والا کون؟ ہائے ہائے اللہ تیری قدرتوں پہ قربان. قرآن کس سے بیان نہیں کرتا؟ قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے. نہ میں آپ کو قصہ سنانے آیا اتنا سفر کر کے, اور نہ حضرات کے سامنے بیٹھ کر کوئی کہانی پڑھ رہا ہوں, اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں. ذرا عقیدہ سمجھو. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. جب غار والے جاگے, آپ بھی جاگ جائیں, گول دائرہ بنایا, اسی انداز میں حلقہ بنا کے کہنے لگے یار بتاؤ اندازہ کیا ہے, کتنی دیر سو گئے تھے؟ سب نے سوچ کے بیک زبان جواب دیا لبثنا یومن او بعض یوم. نیند گہری آ گئی, پورا دن گزر گیا یا آدھا دن. سب نے کیا کہا, ایک دن یا آدھا دن. اور نیند کی ہے 309 سال. 309 سال سونے والے کہتے ایک دن یا آدھا دن. نہ آپ بتائیں جن کے تذکرے اللہ قرآن میں کر رہا ہے ان کے ولی ہونے میں کوئی شک ہے؟ جن کے بارے میں اللہ پیار فرمائے. اللہ کی ادا کیسے ہے نا, نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. سنا اللہ پیار میں فرماتے ان لوگوں کی باتیں
خود آپ کو میں اللہ سناتا ہوں جن کو میں نے ہدایت اور ایمان سے نوازا تھا. ولی 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 بھی وہ ولی جنہیں اللہ کہے یہ میرے ہیں. شان یہ ہے کہ کریم رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ غار والے میرے نام پہ قربانیاں دے رہے ہیں. مقام یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں دیکھو یہ غار میں سونے والے میرے ہیں. لیکن ان کا عالم یہ ہے کہ 309 سال بعد کہتے ہیں یار ایک دن گزرا یا آدھا دن. خانپوریوں قرآن سمجھو, قرآن کی حقانیت کو سلام کرتا ہوں اور علماء دیوبند کے سٹیج سے آپ کو کھڑے کھڑے مسائل ملتے ہیں. جیسے شیخ درخواستی پہلے فرما رہے تھے کہ قرآن کو سینے سے لگاؤ, عقائد و نظریات کو رکھو جو قرآن نے سکھائے ہیں. اور 309 سال سونے والے کہتے ایک دن یا آدھا دن. مسئلہ سمجھ آیا؟ ولی ولی ہوتے ہیں, ولی عالم الغیب نہیں ہوتے. علم غیب کے خزانوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ. او یار نہیں, موحدہ ورگے جوش نال بولو اللہ. عالم الغیب کون؟ علم غیب کے خزانوں کا بادشاہ کون؟ باقی آج میں ادھار چھوڑتا ہوں, وقت نہیں ہے. آخری جملے توجہ. 309 سال بعد اللہ والے جاگے نا, کہنے لگے یار جلدی کریں, وہ دشمن کا مقابلہ جو کرنا تھا تیاری کریں. زیادہ دیر تو نہیں سو گئے, تیسرے دن اس سے بات کرنی تھی. ہم ولی کی کرامت کے بھی قائل ہیں. علماء کی سرپرستی میں کہہ رہا ہوں کہ 309 سال بعد جب یہ اللہ والے جاگے, اللہ نے غار کے اندر اس طرح محفوظ رکھا تھا کہ ان میں سے کسی کے کپڑے بھی میلے نہیں ہوئے تھے. یہ کرامت ہے, کسی کے کپڑے میلے نہیں ہوئے. اگر آج رات میں رہ جاؤں یہاں, یہ اور بات ہے کہ میں شیخ سے اجازت چاہوں گا, مجھے جلدی ہے. اگر میں رات رہ جاؤں تو میں ضرور کہوں گا حضرت انتظامیہ میں سے کسی بچے کو کہہ دیں کہ میرا کمرہ وہ ہو جس کے ساتھ اٹیچ باتھ ہو. رات کے لمحات میں مجھے ٹوائلٹ بھی جانے کی ضرورت ہو سکتی ہے, سر وہ پانی کا بھی انتظام کر دینا تو پیاس بھی لگتی ہے. یہ میرا اور آپ کا حال ہے. قرآن گواہ کر کے کہتا ہوں غار والوں کو اللہ نے اس شان و شوکت سے سلایا تھا کہ سوئے رہے لیکن کپڑے میلے نہیں ہوئے. 309 سال میں کسی کو بھوک بھی نہیں لگی, پیاس بھی نہیں لگی. 309 سال سارے بولے کتنا عرصہ گزرا, بھوک نہیں لگی, پیاس نہیں لگی, کپڑے میلے نہیں ہوئے. کیا 309 سال میں باہر آندیاں نہیں آئی ہوگی؟ اللہ نے اندر مٹی کو نہیں جانے دیا اس لیے کہ ولی سو رہے ہیں. موسلادھار برسات برستی رہی ہوگی, پانی کا قطرہ اندر نہیں جانے دیا اس لیے کہ ولی سو رہے ہیں. اگر آپ ذہنی طور پہ حاضر ہیں تو آخر میں پھر ایک جملہ دیتا جاؤں. وہ جس غار میں ولی سو جائیں اس غار میں تو اللہ اتنا انتظام فرماتے ہیں, اور کتنا عالی شان انتظام ہوگا اس مزار میں جہاں آمنہ کا لال سو. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. خانپور کے روشن ضمیروں, وقت ہوتا تو پھر میں واقعہ صحابہ کا تکمیل تک لے جاتا. آخر میں ایک جملہ دیتا ہوں. روزہ آمنہ کے لال کا, روزہ امام الانبیاء, خطیب الانبیاء, رئیس الانبیاء, سید الانبیاء, سلطان الانبیاء, تاجدار مدینہ, رحمت دو عالم, سید القونین, والضحیٰ کے چہرے والے, واللیل کی زلفوں والے, ید اللہ کے ہاتھوں والے, علم نشرح کے سینے والے, ما زاغ البصر کی نور بصیرت والے. لقد رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي مقام آخر يا أيها النبي إنا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى
وسراجا منيرا وفي مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وہ جگہ کیسی عظیم جہاں امنا کا لال سو رہا ہے. میرے شیخ درخواستی فرما رہے تھے کہ آقا زندہ موجود ہے، وہاں جا کر سلام عرض کرو، آقا ہم سنتے ہیں. اگر عشق کی لہر میں بیٹھے ہو تو کہہ دوں تصورات کی دنیا میں علامہ عبدالکریم ندیم صاحب یا علامہ عبدالرؤوف ربانی صاحب پہنچے ہوئے ہیں روضہ رسول اللہ پر. خدا را تصورات کی دنیا میں آقا کے روضہ پر پہنچے ہوئے ہیں، عاجزی سے سلام عرض کر رہے ہیں، انکساری سے سلام عرض کر رہے ہیں، اس یقین سے امنا کے لال کی خدمت عالیہ میں سلام عرض کر رہے ہیں کہ آقا میری آواز میرے الفاظ آپ سن رہے ہیں اور امنا کے لال مجھے جواب بھی دے رہے ہیں. اللہ کی قسم اتنا سکون ملتا ہے. آپ علامہ مفتی اعظم پاکستان مفتی حبیب الرحمان سے درخواستی سے پوچھیں کتنا چین ملتا ہے جب امنا کے لال کے روضہ پر حاضری ہو، کتنا سکون ملتا ہے جب حضور کے روضہ اقدس پر حاضری ہو. اگر سلام عرض کر رہے ہیں اچانک کسی مرید نے آ کر کہہ دیا کہ علامہ ندیم صاحب آخری سلام ہے، الوداعی سلام ہے، آج سیکنڈ ٹائم آپ کی فلائٹ ہے، آپ نے واپس جانا ہے. اللہ کی قسم روضہ رسول اللہ کو چھوڑتے ہوئے ہر محب رسول کی چیخیں نکل جاتی ہیں اور بزبان میں حال رو کے ہر محب کہتا ہے آقا چھوڑنا مدینہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں. اللہ سے یہاں جو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں انہیں روضہ رسول اللہ کی حاضری نصیب فرما. چھوڑنا مدینہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں. ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، ایسا منظر جس کے آداب قرآن بیان کرے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. کیوں نہ کہہ دوں ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں جیسا منظر مدینے میں موجود ہے. میں نے مانا، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، میں نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، پر چھوڑ کر مدینہ نہ جائیں کہیں. جنت میں سب کچھ ہے مدینہ نہیں. بول اللہ مدینے دی حاضری نصیب فرما. ادھر تو میں نہیں کہہ سکتا، آپ کو تو کہہ سکتا ہوں. اللہ ہم سب کو حاضری نصیب فرما. جنت میں سب کچھ ہے مدینہ نہیں، پر مدینے میں جنت بھی موجود ہے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ. اتنا بڑا مجمع اور اتنی ضرب آہستہ آہستہ اندر آپ کیا قربانیاں دیں گے؟ کیوں بھئی آپ متحدہ مجلس عمل کو ووٹ دیں گے؟ انشاءاللہ سارے ووٹ دیں گے. اچھا بات سنیں، یہ انشاءاللہ انقلاب لائیں گے، ٹھیک ہے؟ متحدہ مجلس عمل والے انشاءاللہ انقلاب لائیں گے. حضرت ندیم صاحب
آخری ایک بات متحدہ مجلس عمل میں 6 ہے نا، وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اصحاب کہف بھی وہ 6 تھے. توجہ بھائی، آخری بات سارے بولو، لا الہ الا اللہ، لا الہ، نو یار ضرب لا کے قربانی دو، لا الہ. آپ کا کلمہ، آپ کے اللہ کی ضرب امریکہ کے ایوانوں سے ٹکرا رہی ہے. اس اجتماع میں کلمہ کی برکت رحمت کا یہ عالم ہے کہ امریکہ کے ایوانوں میں بت سمیت تمام عیاش یقیناً لذہ برندان ہوں گے. سارے بولو، کفر کی گردن پہ تلوار رکھ کے مجاہدانہ انداز میں بولو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ. دونوں مقام میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، دونوں مقام میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، وہ جسم میں جان میں ہے اللہ. لا الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اول آخر ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، اول آخر ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، ہر جا حاضر ناظر ہے اللہ. لا الہ، لا الہ. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم. دونوں مقام میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، وہ جسم میں جہاں میں ہے اللہ. لا الہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یار پیغمبر